السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں محمد سفیان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاک اسٹڈی کلاس 9th ہے۔ پاکستان کی نظریاتی اساس، پہلا باب، پہلا پیج، نظریہ کی تعریف کہ نظریہ کہتے کسے ہیں، نظریہ کس چیز کا نام ہے۔ آپ کو پہلے پیج پر پہلی ہیڈنگ ملے گی کہ نظریہ کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یعنی 20ویں صدی میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں، جسے ہم فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کہتے ہیں، یعنی وہ جنگیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، مسلم لیگ کا قیام آیا، مسلم لیگ قائم ہوئی، اس کے علاوہ یعنی بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے تاریخ بدل کے رکھ دی ہے۔ تو ان میں ایک ایسا واقعہ 20ویں صدی کا موجود ہے کہ جو واقعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا اس صدی میں، اور وہ تھا کہ بر صغیر کی پارٹیشن۔ بر صغیر میں پارٹیشن ہوئی، پاکستان الگ ہو گیا اور ہندوستان الگ ہو گیا۔ اس واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا، یعنی یہ واقعہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا کہ ایک بندہ اٹھا یہاں سے اٹھا اور ایک بندہ وہاں سے اٹھا، یا کسی بندے نے ایک دن ایک تنظیم بنائی، 2-4 دن اس میں محنت کی اور پاکستان بن گیا یا ہندوستان علیحدہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوا۔ بلکہ یہ سارا واقعہ، سارا جو ایک یہ عمل تھا، یہ سارا ایک مضبوط نظریے کی بنیاد پر ہوا۔ اگر نظریہ نہ ہوتا تو کبھی پاکستان اور ہندوستان علیحدہ نہ ہوتے، بر صغیر کی پارٹیشن کبھی ممکن نہیں تھی۔ نظریہ کے لیے انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نظریہ، اب ہم نظریے کی تعریف پڑھیں گے کہ نظریہ کہتے کسے ہیں۔ نظریہ، آئیڈیالوجی۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے ہی سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ اگر آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ وہ کتاب سامنے کھول کر پھر لیکچر سنیں اور ساتھ ساتھ کتاب پڑھیں بھی، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ آغاز ہی سے سماجی دانشور کسے کہتے ہیں؟ سماج کہتے ہیں معاشرے کو۔ سماج، اس طرح ہم اکثر سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر سماج کہتے ہیں معاشرے کو، سوسائٹی کو۔ تو سماجی دانشور مطلب کہ جو یعنی معاشرے کی سمجھ بوجھ رکھنے والے جو اسکالرز، پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، ان کے درمیان یہ جو نظریہ ابتدا شروع سے ہی، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، شروع سے ہی اس میں اختلاف رہا ہے۔ کسی نے کسی نظریے کی تعریف کوئی کی ہے، کسی نے کوئی کی ہے، یعنی جس کو جو سمجھ آئی اس نے نظریے کی تعریف لکھ دی۔ مختلف ادوار، دور کی جمع ادوار کہتے ہیں، ایک دور گزر رہا ہے، دور کی جمع ادوار ہے، یعنی مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین، یعنی اسکالرز اور ریسرچ اسکالرز، انہوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے اگر نظریے کا معنی دیکھا جائے کہ نظریے کا معنی کیا، آئیڈیالوجی کا، تو معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے یا کسی کام کو کرنے سے پہلے جو سوچ آتی ہے دماغ میں، معنی کے لحاظ سے اس کا یہ مقصد ہے، یعنی سوچ یا مقصد اس کا معنی ہے، اس سے مراد۔ جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے۔ اگر پیج نمبر 2 ہے، پیج نمبر 2 کے آغاز میں ہی آپ کو 4 سٹار ملیں گے، 4 سٹارز، وہ مختلف ڈیفینیشنز، نظریہ کی مختلف تعریفات انہوں نے بیان کی ہیں، یعنی مختلف اسکالرز کی، مختلف محققین کی۔ ان میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میری رائے طلب کریں، میں کیا چیز سمجھتا ہوں، تو میرے نزدیک جو سب سے پہلی جو تعریف ہے وہ بڑی جامع اور بہترین تعریف ہے، مختصر اور جامع تعریف ہے۔ ذرا پہلی تعریف کو نظر ماریں۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے، کسی شے کو وجود کہتے ہیں کسی چیز کو بنانا، یعنی کہ اس کو ایک شکل دینا، پیدا کرنا۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ بڑی ایک جامع تعریف، بڑی اچھی تعریف ہے نظریے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو، فار ایگزامپل میں نے ایک لکڑی کا دروازہ بنانا ہے، تو لکڑی کا دروازہ بنانے سے پہلے، ابھی میں نے دروازہ بنایا نہیں ہے، دروازہ بنانے سے پہلے میرے دماغ میں آ رہا ہے، انسان کے ذہن میں ایک سوچ آ رہی ہے کہ میں دروازے کی شیپ ایسی بناؤں گا، ایسا وہ دروازہ ہوگا، اس کو یہاں اس کے جو ہے نا لاک ہوگا، اتنی اس کی لینتھ ہوگی، اتنی چوڑائی ہوگی، یعنی وہ ایک اس کے دماغ میں سوچ آ رہی ہے، ایک اس کے دماغ میں ایک فکر، ایک نقشہ، دروازے کا جو نقشہ ہے اس کے دماغ میں بن رہا ہے کہ میں ایسا دروازہ بناؤں گا۔ تو وہ جو نقشہ اور فکر، سوچ اس کے دماغ میں چل رہی ہے، اسے نظریہ کہتے ہیں، اسے نظریہ کہتے ہیں۔ نمبر 2،
کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی تعریف ہے، یہ بھی کہتے ہیں کسی بھی مقصد کے حصول، یعنی آپ کا کوئی مقصد ہے، یعنی بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ کام کرنا ہے، اب اس کام کو حاصل کرنے کے لیے دماغ میں ایک فکری خاکہ کہتے ہیں اسکیچ کو، پتہ ہے آپ کو اسکیچ بنتا ہے، یعنی ایک اسکیچ بنتا ہے، ایک ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اسے اسکیچ کہتے ہیں۔ تو دماغ میں جو اسکیچ انسان کا بنتا ہے نا، یعنی میں یہ کام کروں گا اور ایسے کروں گا ایسے کروں گا، وہ جو ایک پورا نقشہ انسان کے دماغ میں بنتا ہے کسی کام کرنے سے پہلے، اس خاکے کو، اس اسکیچ کو بھی نظریہ کہتے ہیں۔ یہ دوسری تعریف ہے۔ نمبر 3، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی بعض ذرا توجہ، یہ سننے والی بات ہے، اس ساتھ اوپر دیکھیں اور ساتھ میری بات سنیں کہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ، کیا آپ کو پاکستان کے حالات بڑی جو ہے نا وہ ایک تفصیل سے پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ اختلافات ہیں، لوگ بڑے مسالک اور فرقوں میں بٹ چکے ہیں، سیاسی لحاظ سے بڑی ساری پارٹیاں بن چکی ہیں، بہت زیادہ پارٹیز ہیں، یعنی ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں ساری قوم، ایز اے نیشن ہم ایک جگہ پر متفق بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم پاکستانی قوم کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں، ہر پاکستانی کہتا ہے جی میں مذہبی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے میں کسی چیز کو پرواہ نہیں کروں گا، ہم سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں، سب ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات پر متفق ہو جانا، اجتماع کہتے ہیں اکٹھا، یعنی کمبائن، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ الگ کھڑا ہے ایک الگ کھڑا ہے، نہیں، بلکہ سارے ایک فیصلے پر مطمئن ہو جائیں، سارے ایک بات پر متفق ہو جائیں، سارے ہی ایک بات پر اتفاق کر لیں، یعنی اتفاق کا معنی متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو سب کا کسی مقصد کے حصول کے لیے، حصول کہتے ہیں حاصل کرنا، یعنی سب کا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہو جانا، ایک پیج پہ آ جانا، یہ بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے، متحد کہتے ہیں یعنی اکٹھا کر دے سب کو، یعنی سب کو ایک جان کر دے، یعنی ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، نظریہ کر دے۔ یعنی کیا بات، اگر ہم فار ایگزامپل ایک مثال میں چھوٹی سی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں درختوں کی بڑی کمی ہے، اور ہمارے ملک میں جو ہے نا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس جنگلات کی کمی کی وجہ سے۔ تو ہم سارے ایز اے قوم سارے سوچتے ہیں، ہم 22-23 کروڑ ہماری عوام ہے، سب کہتے ہیں جی ہمیں درخت لگانے چاہیے، اس میں کوئی سیاست نہیں کرتا، اس میں کوئی مذہب کو نہیں دھکیلتا، بلکہ سارے ایک پیج پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ایسی بات یا ایسا کام، یعنی کیا کام تھا، کیا بات تھی، درخت لگانا، تو یہ بات لوگوں کو متحد کر دے، یعنی ایک اکٹھا کر دیا اس بات نے ہمیں کہ ہم سب مل کر جو ہے نا ٹریز وغیرہ اس کو پھیلائیں گے، اپنے ملک میں جنگلات لگائیں گے، درخت اگائیں گے اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں، تاکہ آکسیجن میں بہتری آ سکے، اور بہت زیادہ فوائد ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات ہمیں اکٹھا کر دے، سب کو متحد کر دے، پھر اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے۔ آمادہ کا کہنا ہوتا ہے یعنی راضی کرنا کسی کام کے لیے، ایگری ہو جانا کسی کام کے لیے، آمادہ ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یعنی آمادہ ہو جانا، ایگری ہو جانا۔ تو پھر کسی بات کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں اور سارے اکٹھے ہو کر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایگری ہو جائیں کہ واقعی ہم نے سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے، تو ایسی چیز کو بھی نظریہ کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول، اس کو حاصل کرنے کی کوشش پر آمادہ کر دے، نظریہ کہلاتی ہے۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ، یہ میں تھورو پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں تھورو پڑھ رہا ہوں، میں کوئی بھی لائن یا کوئی بھی لفظ اس میں سکپ نہیں کروں گا، بلکہ پورا چیپٹر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اور ایسے ہی تھورو پڑھیں گے پورا، تاکہ کوئی پوائنٹ کوئی لفظ سکپ نہ ہو۔ نظریہ سے یعنی ہر لائن جو ہے نا ترتیب کے ساتھ بیان کی جائے گی، کوئی لائن سکپ نہیں کی جائے گی کسی چیپٹر میں سے۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے، یعنی ضابطہ کہتے ہیں ایک طریقہ کار کو، کرائیٹیریا جسے ہم کہتے ہیں، ایک لاہ عمل تیار کرنا۔ نظریہ سے مراد کہتے ہیں کہ ایسا ضابطہ یا ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کی بنیاد
فلسفہ اور واو کا مطلب اور ہوتا ہے، یہ آپ نے لکھا ہے نا فلسفہ و تفکر، فلسفہ اور تفکر، تو فلسفہ اور تفکر کے درمیان جو واو آیا اس کا مطلب اور ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو، یعنی فلسفہ تفکر کیا یعنی سوچ کے ساتھ رکھی گئی ہو، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا۔ کیا مطلب، یعنی میں آپ کو یہ لائن سمجھاتا ہوں، بڑی سمجھنے والی لائن ہے۔ کہتے ہیں نظریے سے مراد ایک ایسا پروگرام ہے، ہم سب ایک پروگرام بناتے ہیں۔ کیا پروگرام بنایا جی؟ کہ جی ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں، ہمارے مذہبی مسائل ہیں، ہمارے معاشرتی کہتے ہیں سوسائٹی کے مسائل، جو ہمیں سوسائٹی میں رہنا کہ یعنی امن و امان کا مسئلہ، یار ہماری سوسائٹی میں فساد نہ ہو، ہماری سوسائٹی میں امن ہو، سکون ہو، یعنی سوسائٹی کے جتنے مسائل ہیں، معاشرے کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل۔ اس کے علاوہ تہذیبی مسائل، تہذیبی کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کلچر کے مسائل، کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارے رواج کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، تو ہماری ثقافت، ہمارے رسم و رواج کیا ہیں، ہم نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے۔ تو ہمارے کلچر کو کون سے مسائل لاحق ہیں، ہماری سیاست کو کون سے مسئلے ہیں، اور ہمارے اس کے علاوہ سوسائٹی کو کون سے مسئلے ہیں، ان سب مسئلوں کو تلاش کرنا کہ کیا کیا مسئلے ہیں، پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مکمل پروگرام بنانا کہ ہمارے لیے مسئلے کیسے حل ہوں گے، کس طرح سے حل ہوں گے، ان سب مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے ایک مکمل پروگرام تیار کرنا، یہ نظریہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نظریے کی تعریفات ہے، آپ جو اس میں سے آسان لگے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نظریہ کے ماخذ پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم۔